اسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں کے اندر آج کل آواز بلند کرنے کا بڑا رواج ہے۔ اپنی آواز بھی بلند کرتے ہیں اور اپنے بائک کی آواز کو بھی بلند کرتے ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ اپنی آواز بھی بلند کرتے ہیں اور اپنے بائک کی آواز کا بھی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو ذکر کیا، جو نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی تھی۔ ان نصیحتوں میں ہے وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو ہلکی رکھنا۔ نماز بھی سیکھ سیکھ کر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ نماز جو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے اس کو بھی چیخ چیخ کر پڑھنے سے منع کیا ہے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ یہ نماز تو بہت چیخ چیخ کر پڑھو اور بہت پس سے بھی منع پڑھو، دونوں کے درمیان بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو جہری نمازیں بھی بہت چیخ کر نہیں پڑھی جائیں گی کہ چیخ چلا کر پڑھا جائے، نہیں، درمیانی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ تو آواز ہماری پست ہونی چاہیے۔ جب ہم بات کریں خاص طور پہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ بات کریں تو ہماری آواز پست ہونی چاہیے۔ بڑوں کا احترام یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہم میں سے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور عالم کے حق کو نہیں سمجھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھیں، بہت چیخ چیخ کر باتیں کرنا، چاہے روڈ پہ چلتے بھی چیخ چیخ کر باتیں کرنا، یا ایک دوسرے پہ چلانا، یا گھر کے اندر بڑوں کی بے ادبی کرتے ہوئے بلند آواز سے بات کرنا، یہ سب اسلام کا طریقہ نہیں۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ یہ گدھوں کا طریقہ۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اپنی آواز کو پست رکھو، اسی کی سب سے بری آواز گدھوں کی آواز۔ گدھا کیا کرتا ہے؟ منہ اٹھا کے چنگاڑنا شروع کر دیتا ہے، چلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ چیز ہماری نہیں ہے، بری مثال دی گئی ہے۔ تو اگر کوئی چیختا ہے، چلاتا ہے، تو اس کی مثال گدھوں سے دی ہے۔ یعنی عقل تمہارے اندر ہے تو اپنی آواز کو پست رکھو۔ تو آواز کو ہمیشہ پست رکھنا چاہیے، کسی کی آواز کے پست رکھنے سے ہمارا معاملہ اچھا رہے۔ اور خاص طور پہ دعوت کے سلسلے میں آواز کو بہت زیادہ چیخ پکار اور چلانا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے بڑھاؤ۔ تو حکمت یہ رہی ہے کہ آپ دوسروں پہ چلائیں۔ دعوت کے معاملے میں بھی ہمیشہ نرم الفاظ اختیار کرنی چاہیے۔ نرم الفاظ اختیار کریں گے تو سامنے والا ہماری طرف آئے گی۔ یہی حکمت ہے، حکمتی والموعظۃ الحسنہ، بہترین نصیحت ہونی چاہیے۔ بہترین نصیحت میں چلانا نہیں ہے۔